اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جوہر علی قندھاری صاحب، زبیر چھایا صاحب، دانش خان صاحب، ہمارے دوست زاہد سعید خان صاحب، یہاں موجود کاٹی کے تمام عہدیداران، ممبران، میڈیا کے دوست، السلام علیکم. میرا شاید یہ کوئی غالباً چوتھا پانچواں وزٹ ہوگا کاٹی کا، اور مختلف حیثیت سے میں آتا رہا ہوں کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف اوقات میرے پاس رہے. تو جو باتیں آپ نے کہیں اکثر تو شاید وہ جو آپ کے مسائل ہیں اسی طرح کی تھی، کچھ چیزیں نہیں بھی تھی، اور میں نے کوشش کی تھی کہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ہیڈز یہاں پہ موجود ہوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے ساری باتیں سنیں اور پھر اس کے حل کے لیے جو باتیں ہم یہاں کریں اس پر وہ فوری طور پر عمل درآمد بھی کریں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں بڑا اس پہ کلیئر رہا ہوں ہمیشہ سے. جس طرح بھی اے ممبر صاحب کہہ رہے تھے، میرا بیک گراؤنڈ تو ٹریڈ یونین کا ہے اور میں بڑا ہارڈ لائنر ٹریڈ یونینسٹ ہوں، میری اپروچ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی ترقی کرنی ہے یا ایون کہ جو مزدور ہے اس کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہمارا ہے اس کی ڈیولپمنٹ اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس پر ہمارا ویو بڑا کلیئر ہے. مراد علی شاہ صاحب ہوں، اس سے پہلے قابل شاہ صاحب ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے صوبے میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے صوبے کی یا ملک کی معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے کوشش کی میں تمام چیزیں نوٹ کر لوں، کوئی رہ گئی تو مجھے بتا دیجیے گا لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کی تمام باتوں کا جواب بھی دے دوں اور ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. پہلا ایشو جو آپ نے اٹھایا ہے کہ ڈفرینٹ ٹاؤنز ہیں اور ان کی جورسڈکشن کا ایشو ہے، تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو نئی چیز نہیں ہے. یہ ہر وقت جب بلدیاتی نظام آیا ہے، کوئی بھی چیز آئی، ایون یہ کہ وفاق اور صوبے کے اندر بھی ایشوز رہتے ہیں کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے، لیکن ہمارے لوکل گورنمنٹ لا کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر کہیں ڈسپیوٹ ہے دو کاؤنسلز کے درمیان یا دو اداروں کے درمیان تو اس کا سولوشن کیا ہوگا. اور ایک پروونشل لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے جس کو میں خود ایز اے منسٹر ہیڈ کرتا ہوں. اس کے اندر لا سیکرٹری ہیں، اس کے اندر ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں، اس کے اندر ہمارے انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں جو ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹس ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم یہ بیٹھ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکایت ہمارے پاس آئی ہے یہ کس کے حق میں جانی چاہیے، کس کے خلاف جانی چاہیے. تو کچھ چیزیں ہم نے کی بھی ہیں اور یہ ایشو بھی ہمارے سامنے آیا ہوا ہے اور اس کو ہم ریزالو کر لیں گے، اور یہ قانون کے مطابق ہوگا، خواہش پہ نہیں ہوگا. مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایم سی آ گئی کہہ رہی ہے دے دو، تو کورنگی والا کہہ رہا ہے کہ دے دو، اب کورنگی کا پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کے حق میں کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، کون سا ٹیکس کس نے لینا ہے، اس کی حدود کیا ہوں گی. اگر کہیں کوئی کنٹراڈکشن ہے قانون میں اور کسی اور ہمارے جو شیڈیول آف ٹیکسز ہے اس کے اندر، تو اس کا بھی راستہ ہم خود نکال کے پھر اس قانون کے اندر ترمیم کر کے اس چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو یہ جو ایشو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم حل کر لیں گے. باقی جو نالوں کی آپ نے بات کی، میں اس روڈ سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں یہ بڑے ہول بنے ہوئے ہیں، میں یہاں جو نا روزانہ گزرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے گزر کے میں روزانہ شادی میں جاتا ہوں تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ یہ روڈ میں نہ دیکھتا ہوں. تو اس روڈ سے گزرتا ہوں، یہ مسئلہ ہے. اور جب میں منسٹر نہیں تھا تب بھی جو ریلیونٹ لوگ تھے ان سے میں بات کرتا تھا کہ یہ پرابلم ہے، اور یہ نالے جو اوور فلو کے نالے سے پانی آ جاتا ہے اس کو میں خود بھی فیس کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. ابھی چونکہ ہمارے پاس افضال زیدی صاحب بیٹھے ہیں جو میونسپل کمشنر ہیں کے ایم سی کے، ہمارے یہاں مختلف نالے ہیں اور مختلف ادارے ان کو دیکھتے ہیں. کچھ کے ایم سی کے پاس ہیں، کچھ ٹاؤنس کے پاس ہیں. تو میں نے بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کے ایم سی کے نالے ہی ہیں، اور ابھی یہ میٹنگ کے بعد یا کل یا پرسوں کسی وقت میں خود بھی ایک میٹنگ بلا لوں گا. لیکن آپ نے ایک تجویز دی کہ کوئی کمیٹی بنا دی جائے میری سربراہی میں، تو میری رائے یہ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر لیں، میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ہر وقت. کہ کمیٹی چونکہ آپ کے ویسے ہی مسعود بھائی جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ہی وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں چیزوں کو،
یہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ آپ کسی اور کو رکھنا چاہیں، ہم اپنے تمام اداروں سے ایک ایک فوکل پرسن لے کے اپنے آفس کے تھرو آپ کو کنوے کر دیں گے. بلڈنگ کنٹرول سے ایک ہو جائے گا، KMC سے ایک ہو جائے گا، ٹاؤن سے ایک ہو جائے گا، KDA سے ایک ہو جائے گا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے ایک ہو جائے گا، واٹر بورڈ سے ایک ہو جائے گا. تو ایک کمیٹی آپ ان پر مشتمل بنا لیں. اگر اس کمیٹی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر آپ چاہیں تو میرے پاس آ سکتے ہیں اور اس مسئلے پر آ سکتے ہیں. اچھا، بجلی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس پر تو خیر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. بجلی کا ایشو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن بہرحال ہم پورے شہر کی بات کرتے ہیں جس میں انڈسٹریل ایریاز بھی آتے ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز بھی آتے ہیں. لوگ بہت بری طرح بھگت رہے ہیں کہ الیکٹرک کی جو پالیسیز ہیں، بڑی سمجھ میں نہ آ رہی پالیسیز ہے. اس کو مثال کے طور پر کل بھی ایک میٹنگ ہوئی، وہاں میں نے بات کی. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کوئی ادارہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتا. اس حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ان کو پیسے ملنے چاہیے. ہم کبھی کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کا بل پے نہ کریں، یا کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کی چوری کریں. لیکن جو ایشو ہے، جو شاید میں زیادہ اس پہ ووکل ہوتا ہوں، کہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں، جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں. اور ایک یہ لفظ میں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، اب یہ کامن ہو گیا اور بات بالکل ٹھیک ہے، غور کریں گے تو ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو کلیکٹو پنشمنٹ ہے، یہ فاٹا میں کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی ایک قبیلے کا فرد کوئی جرم کرتا تھا تو پورے قبیلے کو سزا ملتی تھی، ان کے گھر گرا دیے جاتے تھے، مختلف لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، مقدمات ان کے اوپر بن جاتے تھے. یہ اتنا غیر انسانی قانون تھا کہ اس کو وہاں سے بھی ختم کر دیا گیا. شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جنگلات میں کہیں ہو، لیکن کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوگا یہ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ الیکٹرک نے رائج کر دیا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو وہ مانتے بھی ہیں. اگر کہیں کسی علاقے میں بجلی نہیں ہے، اگر آپ کی ریکوری نہیں ہوتی، آپ کی کلیکشن بہت کم ہے، تو بھائی اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے پکڑیں، میرے خلاف FIR کرائیں، مجھے گرفتار کرائیں. اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کر دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں بھرتا لیکن زبیر بھائی کی بھی بجلی جائے گی اس لیے کہ میں بل نہیں بھرتا ہوں. میں بجلی چوری کرتا ہوں لیکن بجلی جو ہے وہ قداری صاحب کی بھی جائے گی اس لیے کہ میں بجلی چوری کرتا ہوں. بدقسمتی ان کی یہ کہ میرے پڑوسی ہے. اگر کہ الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں، اس لیے سب کی بند کر دو. یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں. اس میں نے کل بھی ان سے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس نظام نہیں ہے تو آپ کو دو آپشن ہیں، سب کی بند کر دیں، دوسرا آپشن یہ کہ کسی کی بند نہ کریں. تو جو بہتر آپشن ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ آپ کسی کی بند نہ کریں. اچھا، لوڈ شیڈنگ ہم ویسے ہی بھگت رہے ہیں. میں بل بھرتا ہوں، میرے یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، میں بھگتتا ہوں اس کو، لیکن پھر ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارا فیڈر بند کر دیتے، 6 دن کے لیے فیڈر بند کر دیتے. پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی؟ سڑک پہ نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں نکلنا چاہیے لیکن نکلتے ہیں. وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو FIR بھی الیکٹرک کٹوا دی ہے. تمہارا سڑک سے کیا واسطہ ہے؟ SHO FIR کٹوائے، کوئی DC FIR کٹوائے، کوئی SSO کمشنر FIR کٹوائے، الیکٹرک کٹوا دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. اور یہ میں نے کل بھی مجھے کہا کہ پہلی بات تو یہ ختم کریں کہ آپ جو فیڈر بند کر دیتے ہیں کئی دنوں کے لیے، یہ بند کر دیں. اور میں نے کہا ان کے افسران کو ایک کام کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ان گلیوں میں، ان محلوں میں، ان بلڈنگوں میں جہاں آپ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا آپ 6 دن بجلی بند کرتے ہیں، آپ چلو وہاں چل کے دیکھو گا لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں. میں نے وہ بات بڑی تکلیف سے اسمبلی میں کہی تھی اور کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں کیا کروں، سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہیں احساس نہیں. اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہنگامہ کچھ نہ کریں بھائی، الیکٹرک کے دفتر میں جائیں، دروازہ بند کریں، ان کی ایسی بند کرتے ہیں ان کے پنکھے بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. وہ دفتر جو ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے اچھا دفتر ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے کھولیوں جیسے کمروں کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں شہر کے اندر. کئی لوگ ہیں جن کے والدین کئی سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے، چل بھی نہیں سکتے. اگر بجلی چلی جائے گی تو بیچارے کو کہیں منہ بھی نہیں کر سکتے، اسی بستر پہ پڑا رہے گا. اگر بجلی نہیں ہوگی اسی بستر پہ ہو، کہیں نہیں جا سکتا. بھائی ان کو کوئی احساس کر لو. یہ انسانی المیہ ہے، یہ انسانی ایشو ہے، یہ کوئی کمرشل بات نہیں ہے
کہ جی ہمارے پاس چونکہ وہ سسٹم نہیں، بس سسٹم ڈیولپ کرو، سسٹم بناؤ. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کو یہ نہیں نظام مل رہا کہ آپ صحیح طریقے کی بجلی کیسے کاٹو گے، کرو بل ہی بتاؤ. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو بڑے جینون ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حل ان سے نہیں نکل رہا ہے. اور اسی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بل دینے والے لوگ ہیں، ہم سب ہیں مثال کے، جو بھی دیتا ہے، آپ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، جو بھی دیتا ہے، ان سب کو بجلی مہنگی ملتی ہے اس لیے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو لوگ بل نہیں دیتے ہیں اس کی سارا بوجھ جو ہمارے اوپر آتا ہے. نظام نہیں ہے اداروں کے پاس، وہ بوجھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے کہ ایک تو جو لوگ ایمانداری کے ساتھ وقت پر اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں ان کو 24 گھنٹے ان انٹرپٹیڈ بجلی کی فراہمی دینا ان اداروں کی ذمہ داری ہے. اس کو انشور کریں، نظام اپنا بنائیں. یہ ہمارے کام نہیں کہ ہم ان کو بنا کے دیں کیا نظام ہوگا. میں نے ایک مثال ان کو یہ بھی دی کہ میں بلدیات کا منسٹر ہوں، لوگوں کو پانی کا بل دینا چاہیے، نہیں دیتے ہیں، تو میں کیا کروں، پانی بند کر دوں؟ نہیں کروں گا بھائی. نہ دیں بل، ہم کوشش کریں گے کہ دے دیں، ہم محنت کریں گے، ہم قانونی کارروائی کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بل نہیں دے گا تو پانی تو نہیں بند کریں گے ان کا. بجلی اسی طرح کی چیز ہے، یہ آپ کیسے کر سکتے ہو کہ بجلی 6 دن بند کر دو. تو بہرحال اب وہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کا راستہ نکل آیا. وہ کل انرجی منسٹر صاحب نے کہا کمیٹی بناتے ہیں ہماری سربراہی میں، تو میری سربراہی میں بنائیں گے تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیونکہ میں نے ان کو کل کہا کہ میری ڈائریکشن بالکل ڈفرینٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو. میں تم سے کسی طرح سے ایگری نہیں کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو. مانتا ہوں تم لاسز میں ہو، پرابلمس ہیں، لیکن پھر تمہارے مسئلے تم سیدھے کرو، اس کی سزا لوگوں کو دیتا ہو. تو خیر کوشش کریں گے بجلی کا کوئی راستہ اس کا نکل آئے. آپ نے انڈسٹریل ونگ کی بات کی، ابھی آپ نے وہ پیئر لے لیا کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے. میرا خیال ایمبولینس بھی دی ہے شاید آپ کو، کیا سائٹ والوں کو دی، سائٹ والوں کو دی ہے، وہ سیسی سے ایمبولینس بھی دی تھی، سائٹ کو دی میرا خیال، آپ کیا نہیں. اچھا دیکھیں یہ چیزیں سچی بات ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اوور دا پیریڈ، اس سے آپ نے بھی سیکھا، ہم نے بھی سیکھا کہ بر وقت ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو آپ نے کہا چلے کچھ ہماری ہیلپ کر دیں تاکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، اور وہ اکوپمنٹ آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کو بہتر طریقے سے چلایا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن تو آیا ہے، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اس کو ہم کوشش کریں گے سارٹ آؤٹ کریں کہ ہم کس طرح اس میں آپ کے اوپر جو خسارے پہ جا رہے ہیں آپ اس کو ہم کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں. وہ جو کمیٹی ہم بنائیں گے اس میں یہ ساری سفارشات بھی جو ہیں آپ ہمیں دے سکتے ہیں اور اس کو ہم آگے کر لیں گے. لا اینڈ آرڈر میں آخر میں آتا ہوں، پہلے یہ جو آپ کی باتیں ہیں ساری کر کے نا صرف آ جاؤں گا. جو مسعود صاحب نے بات کی انفراسٹرکچر سیس کی، یہ سندھ ہائی کورٹ سے تو کیس جیت گئے، لیکن میرا خیال ہے اپیل سپریم کورٹ میں شاید ابھی ہے، نہیں چانس ہو رہا ہے، بٹ اپیل ابھی بھی ایک پڑی ہوئی جو ہمارے گھر میں کل کو کہتے ہیں کہ واپس کرو تو ہم کہاں سے کریں گے. تو اس لیے تجویز آپ کی بری نہیں ہے، قابل عمل بھی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپس میں بیٹھ جائیں اور ہمارے اندر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کورٹ سے جو ہے وہ اپیل بھی ختم ہو جائے، اور جو پیسہ سندھ حکومت کو ملتا ہے اس مد میں، اور چونکہ اس کا نام ہی انفراسٹرکچر سیس ہے تو اس کو انفراسٹرکچر کے اوپر ہی لگنا چاہیے. اور چونکہ یہ کراچی سے ہی سارا کلیکٹ ہوتا ہے اور انڈسٹریل ایریا سے کلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. میں اس پہ ذرا فائنینس سے بھی بات کر لوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم یہ اس کا کچھ راستہ اس کا نکال لیں. اس کے ساتھ روڈ کٹنگ کی آپ نے بات کی. روڈ کٹنگ ایک بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سیدھا فارمولہ ہے اور اس میں بھی خواہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ جو سڑک جس ادارے کی ہے، جو اس کو مینٹین کرتا ہے، روڈ کٹنگ اسی کو ملنی چاہیے اور پرمیشن وہی دیتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ روڈ کٹنگ میں اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے تو ہم جو ہے اپنے ادارے کے اور اخراجات پورے کریں گے. لیکن یہ اگر آپ نہ بھی کہیں تو میرے یہ ایک جو ایجنڈا ہے کچھ ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس مسئلے کا حل نکالنا بالکل ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم نکال دیں گے. جو آپ نے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ سسٹم کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی وہ آئیں کہ نہیں آئے. آپ آگے بات کچھ، آپ کیا ہیں؟ صلاح الدین صاحب کا ہیں؟ صلاح الدین صاحب کا ہیں؟ آپ کو بھیجا انہوں نے، آنا تو خود چاہیے تھا. اچھا چلے یہ آ گئے ابھی، لیکن ایک میٹنگ ان کے ساتھ آپ الگ کر دیجیے گا. لیکن جو نالوں کا ایشو ہے وہ ان سے پرٹین نہیں کرتا، اس میں افضال زیدی صاحب ہو جائیں گے، نعیم شیخ صاحب آپ ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ نالے شاید آپ کے پاس بھی ہوں گے. تو ایک جوائنٹ میٹنگ نالوں پہ ان کے ساتھ کر لیں. لیکن آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے AWSSIP.
جو اس وقت ایگزیکیوشن میں آ گیا ہے، اور ابھی اس کا ایک پہلا مرحلہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ $1.6 بلین کا پروجیکٹ 1.6 ارب ڈالر کا ہے. بس اوور دا پیریڈ ہے، فیزز میں ہے، لیکن یہ کہ یہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پورے شہر کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے جو زمین کے اندر ہے اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس لیے کہ بہت پرانا ہے، بہت فالٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ بڑے اچھے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوئے ہیں اور ورلڈ بینک فنڈڈ ہے. اور اس میں کافی ساری بہتری آ جائے گی، اور بہت سارے نالے بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ جو ان ٹریٹڈ سیویج واٹر جاتا ہے سمندر کے اندر، ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی ہمارے جو ہیں اسی کے ساتھ فائنلی کنیکٹ ہو جائیں گے. جو ہمارے 3 نالے بھی بنے تھے، محمود آباد، گجر نالہ اور اورنگی نالہ، اس میں تو ہم نے ان کے پیرالل پورا سیویج کا سسٹم ڈال دیا ہے. لیکن گریجولی جو باقی نالے جو بناتے جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ سیویج کا سسٹم ڈلتا جائے گا، تاکہ جو سیویج کا پورا پانی کراچی کا نالوں میں جا رہا ہے، پھر سمندر میں جا رہا ہے، اس کو ہم اس سے سیپریٹ کر دیں. اور یہ جو نالے ہیں یہ صرف برساتی نالے کے طور پہ پھر بعد میں استعمال ہوں. یہ ہے بہت بڑا کام، لیکن اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. یہ راؤنڈ اباؤٹ والا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میں ویسے بھی مجھے یاد ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں تیزی سے کوشش کروں گا کہ شروع کرا دوں. وہ میں ذرا دیکھ لوں کہ یہ جو ہماری یلو لائن بن رہی ہے نا، اس کے ساتھ یہ کہیں ہے کہ نہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا ہے، تو ہم اس کو پھر پہلے کر دیں گے. اگر یہ سڑک کے ڈی اے نے کی ہے تو کے ڈی اے سے کرا دیں گے، ورنہ پھر کے ایم سی کو کہہ دیں گے وہ کر دیں گے. تو وہ جو ایک میٹنگ کریں گے اس میں کر لیں گے. یہ میں نے اس پیپر پر نہیں لکھے، اپنی ڈائری میں لکھے تاکہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور مجھے یہ فالو اپ میں آسانی ہو جائے. اچھا، زاہد صاحب نے ایک بات کی، اور واقعی یہ بات بڑی ٹھیک ہے. ہم پہلے خود گلا کرتے تھے کہ جی میئر ہمارا نہیں ہے، اس لیے وہ ایشوز آ جاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ اس وقت اتفاق سے جو کورنگی ٹاؤن ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارا ہے، میئر بھی ہمارا ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہماری ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں اتنا نہیں ہے سر، لیکن ہم کہنے کی پوزیشن میں ہیں اور اسے منوانے کی پوزیشن میں ہیں. کہنے اور منوانے کی پوزیشن میں ہم ہیں، لیکن ہم گرانا نہیں چاہتے نا. تو اس کے لیے یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو اپنا کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے اس پہ ہم کام کر لیں گے. ایک اور چیز جو آپ نے کہی 2800 ملین جو آپ نے سبمٹ کیا ہے، یہ ابھی سولنگی صاحب بھی یہاں ہیں، اور یہ اتفاق سے میرے ساتھ لیبر سیکرٹری رہے جب میں پچھلی حکومت میں منسٹر تھا لیبر کا. تو اس وقت ہم نے شاید 3 ارب روپے کی ایک اسکیم آلریڈی بھیج دی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سامنے بھی گئی، لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. کوشش کریں گے کہ اسی کو اگر آپ کرا لیں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے اس میں حل ہو جائے گا. آپ نے پھر یہ شکایت کی اور جائز کی کسی حد تک کہ ہمارے مختلف علاقوں میں جب کوئی شخص کام کے لیے جاتا ہے تو ہر آدمی وہاں نام ایسا لے لیتا ہے کہ جی میں نے پیسے وہاں پہنچانے ہوتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے، شام کو یہ سارے ان کی جو 14-15 گریڈ کے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بے تکی اور منطق ہے. لیکن کم از کم میرا تو سمجھنا ہے کہ تمام جو منسٹرز مجھ سے پہلے بھی رہے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے اپنے اپنے طریقے سے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن میرا جو طریقہ ہے اس معاملے میں شاید میں زیادہ سخت ہوں، اور میں نے تمام اپنے جتنے آفیسرز ہیں ان کو یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ کوئی شخص ادارے میں کام کے لیے آئے تو ناجائز اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بیٹھے ہیں ہمارے کئی لوگ یہاں پہ، اگر کسی کو میں سزا دے دوں پھر وہ کسی سے بھی سفارش کرا لے اس کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے کسی سے نہیں. وہ تو پتہ نہیں سزا دی کہ نہیں دی، لیکن میں تو پھر رگڑا بھی لگاتا ہوں ٹھیک ان کا. اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں کہیں سے کہہ رہا کہ آپ نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا. مجھے کوئی حرج نہیں لگتا، ہماری سوسائٹی میں بات بڑی عام ہے، سفارش لوگ کرتے ہیں. سفارش پہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کام نہیں کرنا. سفارش پہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے لوگوں کو لوٹنا ہے. اور اگر جو سفارش کرا کے لگتا ہے وہ میرے رڈار میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر میری نظر زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دیتے ہیں. بہت سارے کیسز ابھی میرے 2-4 مہینے میں ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. یہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جو آدمی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، میرا ایکسپیرینس یہ کہ لوگ اکثر نام نہیں بتاتے، آپ نام بتائیں تاکہ اس کو ہم سزا دیں، تاکہ کسی اور شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حد تک پہنچ سکے. اور جب تک سزا نہیں دیں گے یہ کام رکے گا نہیں. اور یہ کام کاروائی ہم کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے، اسٹینڈ آپ نے لینا ہے. اگر آپ میرے کام میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے پیسے لیے اور آپ کے لکھ کے بھی نہیں دوں گا، نام بھی نہیں بتاؤں گا، تو میں تو کاروائی نہیں کر سکتا ہوں. مجھے پتہ بھی ہو کے لیے میں نہیں کر سکتا جب تک کوئی آدمی کمپلین میرے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوگا.
تو اس میں ہماری مدد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس پہ بالکل آپ کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دیں۔ یہ زاہد صاحب نے ایک بتایا، وہ جو کمیٹی گورنر ہاؤس میں بنی ہوئی ہے، آپ نے بنا دی لیکن غلط جگہ بنا دی تھی۔ ہاں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں غلط اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کے مسائل کا حل ہے وہ شاید گورنر ہاؤس میں اتنے نہیں ہو پائیں گے، گورنر صاحب کو زیادہ ایفرٹ کرنے پڑیں گے، اور اگر پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوں گے، چیف منسٹر صاحب کے پاس ہوں گے، کیبنٹ کے پاس ہوں گے، تو آپ کے مسائل زیادہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ جی وہ ابھی جو ایک کمیٹی ہم نے شاید نوٹیفائی بھی کی ہوئی ہے آلریڈی، اس کی جو کانسٹیٹیوشن اس کو دیکھ لیں گے، فارمیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، کچھ چیزیں آگے پیچھے کرنی ہے تو ہم کر لیں گے، اور وہ آپ چاہیں تو سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر لیں، اب چاہیں تو مجھے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بنا لیں کمیٹی، تو ٹھیک ہے تو اس میں ہم کر لیں گے۔ پھر میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ منسٹر فار انڈسٹریز، منسٹر فار لیبر اور بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے منسٹر کو بھی اس کمیٹی میں وہ شامل کر لیں، تاکہ ہم مل کے جو ہے سارا وہ کام کر لیں۔ اچھا، ملیر ریور کی ڈیولپمنٹ کی بات بالکل آپ نے ٹھیک کی، آپ نے اسی لیاری ریور کی بھی بات کی تھی۔ ہاں جی نہیں، وہ 23 سال کی بات نہیں ہوگی، مطلب 2-4 سال 5 سال 23 سال پہلے آپ نے یہ بات کی۔ تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، اور اگر بغیر سرکاری حکومتی انویسٹمنٹ کے کوئی پروپوزل ایسے ہیں تو چونکہ اب میں خود اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ الگ سے آپ کے ساتھ وہ ہم کر لیں گے، وہ ہم سب کر لیں گے بیٹھ کے۔ اور یہ اچھی چیز ہو گئی کہ ملیر ایکسپریس بننے کے بعد یہ کام شاید آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اور ضروری بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس دن جب چیف منسٹر صاحب خود بھی وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ سڑک تو بڑی زبردست بن رہی، لیکن سائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں جو مناسب نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنا، جی اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اور جس طرح زبیر بھائی نے کہا ملیر ایکسپریس ہے بہت زبردست، میرا اپنا خیال یہ ہے کیونکہ میں بھی پورے شہر میں پھرتا ہوں، بہت سارے منصوبے بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کراچی شہر میں اس وقت تک جتنے منصوبے بنے، جتنے، یہ ان میں سے نمبر 1 لوگوں کو سہولت دینے کے حوالے سے۔ ہاں یہ گیم چینجر، اور یہاں ابھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کہا ہے کہ جون تک، نہیں 14 اگست دس ایئر جو ہے قائد آباد تک یہ شروع ہو جائے گا، اور یہاں سے آپ ایئرپورٹ جائیں، قائد آباد جائیں، میرا خیال ہے 10 منٹ بھی لگے آپ کو، آپ قائد آباد میں پہنچ جائیں گے، اور یہ سارا آپ کو بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اور جو باقی رہ گیا ہے قائد آباد آنورڈ کاٹھور تک، وہ نیکسٹ ایئر جون تک جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سال جون تک یہ 100% ہو جائے گا، اور ابھی 14 اگست تک یہ آدھا جو ہے اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی تجویز ہے، تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت اس میں ابھی وہ بڑا مشکل ہوگا وہ کرنا، آپ کو یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی میں پوچھ لوں گا پی ڈی سے، اور ایک میٹنگ بھی کر لیں گے، اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک شاید ابھی جو چیزیں ہو گئی ہیں بہت، ہم بہت ایڈوانس اسٹیج پر ہیں۔ تو باقی آپ نے مہران ٹاؤن کی بات کی، مہران ٹاؤن کے ملٹیپل ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ جو وہاں انڈسٹریز لگ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ابھی تو وہ چل رہی ہیں جیسے تیسے، لیکن جو کنورژن والی بات آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس وقت تک ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، اور میرے اپنے ویوز تو بہت سارے، ابھی میں یہ کہوں گا تو اس کی ایک نئی ہیڈ لائن بن جائے گی، باقی چیزیں ابھی رہ جائیں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں کورٹ میں نہیں، شاید اگر ہمیں وہ الگ سے ٹائم دے دیں، ہم چیمبر میں بیٹھ کے ان کو بریف کریں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ تمام چیزیں شہر کے حق میں ہیں، لوگوں کے حق میں ہیں، ملک کے حق میں ہیں، تو پھر ہماری تھوڑی وہ مدد کرے تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں، وہ بہتر ہو جائے گا۔ ورنہ ادروائز ہم وہ بہت ساری چیزیں کورٹ میں شاید وہ ہوتی نہیں ہیں، اور وہاں کسی اور ڈائریکشن میں چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر بھی ہمیشہ یہ چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اگر کبھی موقع مل جائے، کوئی جیسا مل جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، وہ بھی اسی شہر میں یا صوبے میں کوئی خرابی ہو، ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ آرڈر ایسے آ جاتے ہیں جو مسائل پیدا کر دیتے ہیں ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ انلیگل کنسٹرکشنز ہیں بہت ساری، یہاں جو زمین پر قبضے بہت ہیں مہران ٹاؤن کے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح حل کریں۔ انلیگل کنسٹرکشن شہر کا بہت بڑا ایشو ہے جو پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے ہمارے، اور اس پر میں نے آنے کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصہ لگتا ہے ان کو پیسہ اکٹھا کرنے میں، اور اس کے بعد اپنا وہ گھر جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ خرید لیتے ہیں۔ تو جب یہ کراچی کے شہری ہمارے بھائی ہماری بہنیں
اپنا مکان لینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں وہ کہ جس بلڈنگ میں وہ فلیٹ لے رہے ہیں، جو گھر وہ لے رہے ہیں، کیا وہ لیگلی کنسٹرکٹڈ ہے یا نہیں، کیا وہ عمارت قانونی طور پہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارت میں گھر لے لیں گے اپنا، بلڈر ان سے پیسے لے گا، وہ چلا جائے گا، ساری زندگی تلوار ان لوگوں کے سر پہ لٹکتی رہے گی کہ ہماری بلڈنگ آج گری کل گری۔ تو برائے مہربانی شہری ایسی عمارتوں میں پیسے لگانے سے گریز کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ یہ ڈیمانڈ کم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے ڈسکریج ہوں گے۔ میں نے ایک اور بات بھی کہی ہے ڈی جی صاحب کو کہ آپ قانون میں دیکھیں، اگر کوئی پروویژن نکلتا ہے تو یہ غیر قانونی تعمیر کرنے والے لوگوں کے خلاف ہم ایف آئی آر کٹوائیں، ان کو گرفتار کروائیں، اور اگر کوئی ایک شخص اس پہ آ جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ ہیبیچول اس کا بزنس ہی ہے کہ غیر قانونی بلڈنگز کرتا ہے، تو اس کے اوپر ساری زندگی کوئی پابندیاں لگائیں، ہم اس کے پاسپورٹ کینسل کرا دیں، اس کے شناختی کارڈ کینسل کروا دیں تاکہ وہ زندگی میں کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ اس کام کو روکنے کے لیے سخت اقدامات ہم کریں۔ یہ ہمارے شہر کے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا کہ جو آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے ظاہر علم میں ہے، آپ کے بھی 12 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں ہم بہت سارے منصوبے ہیں جس پر کام ہو بھی رہا ہے، جس میں ایک تو یہ جو ہمارا سیویج کا پانی ہے اس کی ری یوز جو ہے اس کو ہم پر کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ تو بعض اوقات تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پانی پینے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ ممکن نہ ہو کہ ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ اور جو ہمارے مقاصد ہیں پینے کے علاوہ، یہ پانی ہمیں وہاں استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ڈی سیلینیشن پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، میں پہلے بھی تھا، بڑے ایفرٹ کیے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسکیم ہے جو پانی کی فراہمی کو بہتر کرے گا، اس میں ایک ریہیبلیٹیشن ہب کینال کی ہے، اس پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ہب ڈیم سے ہم 100 MGD پانی روزانہ کراچی کے لیے ہمارا کوٹا ہے جو ہم لے سکتے ہیں، لیکن بیکاز یہ جو کینال ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، تو ابھی 70 MGD پانی جو ہے وہ ملتا ہے شہر کو، 30 MGD کی جو ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے، لے نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کی ہم ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں پورے کی ایگزسٹنگ کینال کی، اور اس کے ساتھ ایک نئی اور کینال بھی بنا رہے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم 100 MGD جو ہمارا کوٹا ہے وہ ہم یوز کر لیں گے، 30 ہمیں ایڈیشنل ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے پاس پروپوزل بھی ہے کہ 50 MGD پانی اور ایڈیشنل جو ہے ہم شاید وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ابھی 100 کا تو ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ 150 بھی ہو جائے۔ تو یہ 150 ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ سمجھیں کہ جتنا پانی اس وقت مل رہا ہے اس سے زیادہ پانی ہمیں ایڈیشنل ہب کینال سے مل جائے گا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہم جلد از جلد مکمل کر لیں۔ اور اس وقت جتنے منصوبے کراچی شہر کے لیے اضافی پانی کے لیے ہو رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو شاید جلدی ہم اس پہ کام مکمل کر سکتے ہیں۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ 2-4 مہینے، ہو سکتا ہے سال، سوا سال، 1.5 سال اس کو لگ جائے، لیکن اس پہ کام ہم شروع کر چکے ہیں۔ ایک 65 MGD کا منصوبہ ہے، وہ بھی مختلف وجوہات پر اس میں تاخیر ہوئی، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ K4 سب جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس پر بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ اس سال ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو شیئر اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ ایلوکیشن جو ہے اس بجٹ کے اندر وہ رکھیں تاکہ وہ پیسے زیادہ جلدی ریلیز ہو جائیں اور یہ کام ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا جو ہے وہ کام تیزی سے ہو رہا ہے تاکہ جو پانی سمندر میں جا رہا ہے گندا اس کو ہم ٹریٹ کر کے بھیجیں۔ کچھ اب شروع ہو گیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن کچھ حال میں 50-60 MGD یا 65 MGD پانی جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہا ہے، ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے جتنا کراچی کا پانی سمندر میں جا رہا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے لائسنس والی بات کی ہے، اس پر ہم ایک میٹنگ کر لیں گے جوائنٹلی آپ کے ساتھ، اور آپ کی مشاورت کے ساتھ ہی اس کا ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ چونکہ خیر مجھے تھوڑی سی بات اس کی پتہ بھی ہے، لیکن یہ کہ میں مزید پھر آپ کے ساتھ جو کمیٹی بنائیں گے اس میں ہم بات کر لیں گے۔ اس میں ہم نے، آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ کورنگی کاز وے جو ہے اس پر برج جو ہے بن رہا ہے، اس کی الائنمنٹ کا تھوڑا ایشو تھا، وہ میں کر دیا تاکہ وہ جلد بن جائے۔ اس کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی، اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، اب اس کی الائنمنٹ چینج کر رہے ہیں تاکہ وہ 6-7-8 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ ملیر ایکسپریس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جام صادق برج اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے، ایک برج کا کام شروع ہو گیا، اس کے ساتھ پیرالل دوسرا جو بن رہا ہے، جب یہ بن جائے گا تو یہ پرانا برج بھی پورا ڈیمولش ہو جائے گا، اس کے ساتھ نیا برج جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی تقریباً دگنی ہو جائے گی، 2 برجز بن جائیں گے یہاں پر، اور یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اگر تو چلیں ہم تصور کر لیں یہ کاز وے نہ بھی بنتا اور وہ جام صادق برج اگر ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے تو شاید کوئی 3-4 اسکیم ہماری اور ہے تقریباً 1.5 ارب روپے کی مختلف روڈز کی،
وہ ہم بنا رہے ہیں اس وقت فرنگی میں، اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ KWSSIP کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ کئی پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، اس پر بھی ہم نے کام کافی سارا کیا۔ اور یہ بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس کورنگی میں ٹاؤن کا چیئرمین بھی ہے، ہمارے پاس UC کے چیئرمین بھی ہے، لیکن اس بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہمارے پاس کورنگی میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ MP تھا، آج ہمارا MP بھی ہے، نہ MP تھا، نہ MNA تھا، نہ چیئرمین تھے UCs کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر بے تحاشا کام کیا اور اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کبھی بھی نہیں رہا جو بعض اوقات ہمیں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہی کام کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہمیں بالکل کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، آج وہاں جا کر دیکھیں کہ کتنا کام ہوا ہے۔ غالباً شاید پچھلے ایک برس میں 20 ارب روپے کام کیا ہم نے پروونشل ADP سے، باقی چیزیں اب چھوڑ دیں۔ اسی طرح کورنگی کے اندر ہم نے بے تحاشا کام کیا، کراچی شہر میں اور بہت سارے منصوبے میں ہم نے کام کیا۔ کراچی چونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس لیے یہاں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایک ہی وقت میں آپ کو گلیاں بھی، ساری سڑکیں بھی، ساری بریجز بھی سب ٹھیک ہو کے ملے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سڑک آپ آج ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ باقی کچھ 50 سڑکیں ٹھیک کر کے نکلتے ہیں تو وہ سڑک پھر اسی حال میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا، لیکن ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ پچھلے 7, 8, 10 سال کا کراچی کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا نظر آئے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی تو میں بجٹ آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن 18-19 میں جب میں منسٹر تھا تو لوکل گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا اس کا 75% کراچی کا، 75% کراچی تھا اس کا ڈیولپمنٹ پورٹ، ساری اسکیمیں کراچی کی۔ تو اس سال بھی اتنا ہی ہوگا لگ بھگ، بہت زیادہ پیسے کراچی کے ہوں گے۔ پھر ہم میگا اسکیم لے کر آ جاتے ہیں کراچی کے لیے۔ کراچی واحد شہر ہے پورے صوبے کا جہاں ہمارا یہ میگا پروجیکٹس آتے ہیں، اور میگا پروجیکٹس میں اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری ADP کی اسکیم جو ہے وہ 3-4 سال میں مکمل ہوتی ہیں، ان کی الوکیشن 25% ہوتی ہے، اور میگا کی 100% ہوتی ہے۔ ایک ہی سال کے اندر سارے پیسے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، وہ اسکیمیں مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم کراچی کے لیے صرف ہم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے ہاسپٹل جو ہیں ان کو بے تحاشا فنڈنگ سندھ حکومت کرتی ہے، انڈس کو بے تحاشا پیسہ ہم دیتے ہیں، SIUT کو بہت پیسہ ہم دیتے ہیں، باقی اس طرح کے بہت سارے ادارے، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ بھی اربوں روپے ہیں جو کراچی کی شہریوں کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے اپنے ہاسپٹل ہیں، NICT اپنا ہے، NICH اپنا ہے، JPMC اپنا ہے، سول اپنا ہے، ٹراما اپنا ہے، وہ تو سندھ حکومت خود چلا رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے سندھ حکومت نہیں چلاتی ہم ان کو بھی بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ہم نے کراچی میں کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کرتے رہیں گے۔ یہ احسان نہیں کر رہے ہم، یہ کراچی کے شہری ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کا حق ہے کہ سندھ حکومت ان کے لیے سہولیات پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی اور بات ہوگی تو میں جواب دے دوں گا آپ کو۔